قیامت ایک امر واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے جو روح پذیر ہوگی۔ ہمارے بنیادی عقیدے تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اس دنیا پر ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا، ایک متعینہ مدت گزار کے ہم نے یہاں سے ایک اور جہان کی طرف منتقل ہونا ہے۔ پہلے برزخ کی کائنات ہے، اس کے بعد پھر قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور ایک دن قائم ہوگا جو 50,000 سال پر مشتمل ہوگا۔ آج زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ قوت اس سے چھین لی جائے گی اور زمین تانبے کی ہوگی۔ سورج کا رخ الٹا ہے، پھر سیدھا ہو جائے گا، اب بہت دور ہے، پھر بہت قریب آ جائے گا۔ لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نے بیان فرمایا کہ قبروں سے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو عرض کی حضور پھر ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت ہے۔ مطلب کیا؟ کسی کو ہوش رہا ہوگا تو شرم آئے گی، ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال پر مشتمل ہوگا۔ ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور وہ اس طرح کا پسینہ نہیں ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پگھل جائے، اور اتنا بدبودار۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس سے اتنی بدبو پھیل جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ تو یہ دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا، بدکاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کیا ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں 7 اشخاص کا تذکرہ بھی آتا ہے اور 3 اشخاص کا ذکر بھی آتا ہے۔ جن 7 اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا الیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ میں خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور چھٹا وہ شخص کہ جو 2 لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں، اور 7واں شخص
کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو یہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے، اور انہیں حوض کوثر کا جام دیا جائے گا، اور جسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا 50,000 سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت بہرحال قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی۔ آج زمین کے جس جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ داد عیش دیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی، اور جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا۔ اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا، پھر خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی۔ اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کے روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ ہو اور اندر دھوپ آ رہی ہو، تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوں گے، ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں، جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا، اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا۔ جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے، جب وہ جھٹکا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین سارے بوجھ اگل دے گی، حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینے اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے، قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا۔ کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے، تو ان کے مطالبے پہ فوراً قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لو گے۔